السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ تم لوگوں کا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس سے اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 66-67 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہاں پہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے جو قرآن کریم میں کئی مقام پہ ہے اس کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا کہ کیسے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ مہلت ملی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو اور انسانی جماعت کو اغوا کرے اور گمراہی کے راستے پر ڈال دے۔ محترم سامعین اکرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے آج تلاوت کی گئی، جس میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا اس بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں شرک کی بھرپور تردید فرمائی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر اگر انسان امن و امان اور امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے، جنت کا جو سنگل راستہ ہے، شاہراہ، بڑا ہائی وے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، اگر اس پر ہمیشہ بنے رہنا چاہتا ہے تو اس کو توحید کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے سماج میں، اس کے ملک میں، اس کے گھر میں سکون ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ امن و امان کی زندگی گزارے اور اس راستے پر ہمیشہ گامزن رہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچے۔ جو انسان، جو گھر، جو سماج توحید سے خالی ہوگا وہاں پر کبھی بھی خیر و برکت آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اور آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد، آدم و ابلیس کے قصے کو بیان کرنے کے بعد، شیطانی ہتھ کنڈوں کی پول کھولنے کے بعد، اللہ نے دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں توحید کا اس بات کیا اور دوسری آیت کریمہ میں شرک کی تردید فرمائی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تم لوگوں کا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے۔ تم لوگوں کا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کو بیان کیا انسان کے اوپر کہ کشتی کہاں چلتی ہے؟ سمندر کے اندر۔ کشتی کس قدر بھاری اور اس پر کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک معمولی وزنی چیز کو اگر آپ سمندر کے اندر ڈالیں، پانی کے اندر ڈالیں، تو وہ سیدھے کہاں جاتا ہے؟ تہ کے اندر جاتا ہے، معمولی۔ لیکن اتنا بھاری بھرکم کشتی اور اس پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو اس قدر، اس انداز میں انسان کے تابع کر دیا کہ اس دریا کے اوپر کشتی چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختار کل ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ سامعین اکرام، انسان کشتی بناتا ہے، لیکن کشتی بنانے کا طریقہ انسان کو کس نے سکھلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کشتی ایک چیز ہے، آپ دیکھیے ہواؤں کے اندر جو ہے آج انسان ایروپلین کو چلا رہا ہے، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ لوگ کہیں گے کہ انسان کا کارنامہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے انسان کے اندر وہ ذہن دیا، وہ عقل دیا کہ انسان
اپنے عقل سے ایسا پلین اور ایسا طیارہ تیار کرتا ہے جو ہواؤں کے دوش پر چلتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور پورے انسان کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے ساز و سامان کو بھی لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ لوگوں تمہارے رب کا تم لوگوں کے اوپر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے انڈر میں کر دیا، سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہارے لیے سمندر کے اوپر کشتیوں کو چلایا، جہازوں کو چلایا۔ کیوں چلایا؟ تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو۔ ابھی پلین آ گیا، پہلے پلین نہیں تھا تو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کیسے جاتے تھے؟ اسی جہاز سے، کشتیوں سے جاتے تھے، اسٹیمر سے جاتے تھے۔ اس ملک سے اگر دوسرے ملک جانا ہے جہاز میں ہی لوگ جایا کرتے تھے۔ اب جو ہے پلین سے جاتے ہیں لوگ، حالات بدل چکے ہیں، ہر چیز ماڈرنائز ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا ذہن دیا کہ ایسا ایسا طیارہ بنایا گیا ہے جو پلک جھپکتے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، لیکن پہلے صرف کشتی تھی۔ اللہ نے بتلایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم انسانوں کے اوپر بے انتہا اور بے شمار فضل و کرم ہے کہ اس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا۔ اگر سمندر کو تابع نہیں کرتا تو جس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہے اس کو اگر سمندر کے سطح پر ڈالیے، دریا کے سطح پر ڈالیے تو وہ سیدھے تہ میں چلا جاتا ہے، کشتی بھی تہ میں چلی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے تابع کیا، کشتیوں کو تم لوگوں کو چلا کر کے دیا، جہازوں کو چلا کر کے دیا، تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ اللہ کا فضل کیسے تلاش کرتے ہو؟ اب دیکھیے بہت سارے ایسے پورٹ ہیں، بہت سارے ایسے ڈیک ہیں، بہت سارے ایسے سمندری جو ہے ساحل ہیں جہاں پر مچھلیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ وہ سارے مچھلی لوگ کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں؟ اسی سمندر کے اندر سے جا کر کے مچھلیوں کو پکڑ کر کے لاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ اسی کشتی پر سوار ہو کر کے سمندر کے بیچوں بیچ جا کر کے آدمی مچھلی کو پکڑ کے لاتا ہے اور کاروبار کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے غوطہ خور ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے غوطہ خور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، وہ راتوں کو سمندروں کے تہ میں چھلانگ لگاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے سیپ، موتی، جواہرات وغیرہ نکال کر کے لاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے سمندر کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے، جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ رب تم لوگوں کے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی زبردست دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی زبردست دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختار کل ہونے کی زبردست دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا مالک ہونے کی اوپر زبردست دلیل ہے کہ ایک تو سمندر کو تابع کیا اور ہر اس بات کی طرف رہنمائی کرائی، ہر اس بات کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات میں، جن باتوں میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں، منافع ہیں، ہر اس بات کی طرف رہنمائی کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم سامعین کرام، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ جب سمندر میں تم لوگ ہوتے ہو اور تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو سب کو بھول جاتے ہو۔ مشرکین مکہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ لات و منات کو بھی پکارتے تھے، عزا کو بھی پکارتے تھے، حبل کو بھی پکارتے تھے، دوسرے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کا بت بنا کر کے ان کے نام رکھ کر کے اس کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں مصیبت تم پر آتی ہے تو تم جس چیز کو پکارتے ہو تم سب کو بھول جاتے ہو، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لاتا ہے تو پھر اس سے منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی بڑا ناشکرا۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر جو ایک فطری داعیہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انسان تو ویسے، بہت سارے انسان ویسے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کے سوا بہت سارے دوسرے معبودوں کو بھی پکارتا ہے، شرک کرتا ہے، بہت سارے معبودوں کو پکارتا ہے نا۔ مسلمان بھی پکارتا ہے، یا علی المدد کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، یا غوث العظم کہتا ہے، یا جنید بغدادی کہتا ہے، یا پیران پیر کہتا ہے، یا محبوب سبحانی کہتا ہے،
یا فلاں بابا کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ تو ویسے وہ شرک کرتا رہتا ہے، لیکن جب انسان کسی چکر میں پڑتا ہے، کسی مصیبت میں پھنستا ہے، اور جب ظاہری تمام سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کو کون یاد آتا ہے اس وقت؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس وقت وہ اسی اللہ کو، اے مالک ہم آپ کے بندے ہیں، مالک رحم فرما دیجئے. اگرچہ وہ اللہ منہ سے نہ نکالے لیکن وہ مالک ضرور بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں ایک فطری داعیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر رکھا ہے، اس کے جسم کے اندر رکھا ہے، اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے، اس کے جذبات کے اندر رکھا ہے کہ جب کبھی وہ ایسے مرحلے میں پھنستا ہے تو ڈائریکٹ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے اوپر، اس کے اکیلے تنہا معبود اور مختار کل ہونے پر دلیل ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے معبودان ہیں ان کے شرک کی تردید کی دلیل ہے یہ کہ ان کا شرک بالکل ہی شرعی اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. جب اپنے گھر پہ ہوتے، اپنے شہر میں ہوتے، اپنے گاؤں بستی اور جنگلوں اور بیابانوں میں ہوتے، تو اللہ کے علاوہ دوسرے جو ان کے دیوی دیوتا ہے ان کو بھی پکارتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ لوگ کبھی اس طرح کے معاملے میں پھنستے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص پکارنا شروع کر دیتے تھے. اس کا ایک واقعہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ یونس کے ایک آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکہ کے اوپر کمپلیٹ ہولڈ کر لیے تو اس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی نہیں ہوئے تھے، ان کو لگا کہ میری خیر نہیں ہے، بھاگ کھڑے ہوئے مکہ سے. جدہ پہنچے، بحری سفر کو انہوں نے اختیار کیا. سمندر کے بیچوں بیچ جب کشتی گئی، سمندر کے بیچوں بیچ جب کشتی گئی تو اچانک کشتی جو ہے موجوں کے تھپیڑوں کے اندر آ کر کے ہچکولے کھانا شروع کر دے. زبردست طوفان آ گیا، کہیں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. تو جو کشتی چلانے والا جو کھویا تھا اس نے کہا کہ اب تم لوگوں کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص ہو کر کے پکارو. جیسے ہی اس کشتی چلانے والے کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ایک الہ واحد جو ہے اللہ، اس کو پکارو. اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں صحابی رسول بنے، ان کے ذہن میں جھماکہ ہوا. کیا جھماکہ ہوا؟ کہ یہی تو اللہ ہے جس کی طرف محمد ہم لوگوں کو پکارا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ آج اس مسئلے میں آ کر کے پھنس کر کے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اب کوئی رستہ نہیں، اللہ کو پکارو. اور جو اللہ اس وقت ہمارا ساتھ دے گا اور ہماری مدد کر کے ہم کو ہمارا بیڑا پار لگائے گا، کیا خشکی پر وہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل ہمارے ساتھ ہے. اسی وقت انہوں نے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک موقع ملا تو فوراً یہاں سے واپس جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے اسلام قبول کروں گا. اور ایسے ہی ہوا، بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بن گئے، صحابی رسول بن گئے وہ. تو محترم سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ہر انسان کے فطرت کے اندر وہ داعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جو اللہ کو رب ماننے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، مختار کل ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، مشکل کشا حاجت روا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اس وقت جتنے بھی جھوٹے اور باطل سہارے جو جھوٹے معبودوں کی شکل میں ہیں وہ سب کے سب ٹوٹ جاتے ہیں. لہذا انسان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور شرک سے اپنے دامن کو چھڑا کر کے توحید میں آ جانا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.